اللہ 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 اللہ۔ ایک ہوتا ہے انسان کے علم کی وسعت، اور ایک ہوتا ہے انسان کے علم کی گہرائی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک تو ہوتی ہے سمندر کی وسعت، کہ سمندر کتنا وسیع ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف دنیا کے ایک کونے پہ اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے کونے پہ وسعت اتنی ہے۔ تو اس وسعت سے پھر تبحر کا نام بحر سے نکلا، تبحر علمی۔ تو ایک ہوتا ہے تبحر علمی، یہ انسان کو کثرت مطالعہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو بک ورم ہوگا، کتاب کا کیڑا ہوگا، ہر وقت کتاب پر جھکا ہوا ہوگا، اور جس کا اوڑھنا بچھونا کتابیں ہوں گی، اس کو یہ وسعت مل جائے گی۔ کسی ٹاپک پہ بات کر لیں وہ جانتا ہوگا، کسی عنوان پہ بات کر لیں وہ جانتے ہوں گے۔ آپ جس چیز کے بارے میں پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔ ان کی معلومات اتنی وسیع ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وسعت علمی، تبحر علمی۔ اور ایک کو کہتے ہیں تفقہ، سمجھ دین کی۔ اس کا تعلق گہرائی کے ساتھ ہے، کہ انسان کو دین میں گہرائی کتنی حاصل ہے۔ یہ تفقہ عجیب چیز ہے، بڑی نعمت ہے یہ، اور یہ انسان کو کثرت عمل سے ملتی ہے۔ تبحر علمی کثرت مطالعہ سے مل جاتی ہے، مگر تفقہ کس سے ملتی ہے؟ کثرت عمل سے ملتی ہے۔ اب صحابہ رضوان کے اندر چونکہ کثرت عمل زیادہ تھی، اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اعمقہم علما، وہ علم میں زیادہ گہرے تھے، ان کے پاس عمق زیادہ تھا، گہرائی زیادہ تھی، وسعت زیادہ نہیں تھی۔ چنانچہ دور صحابہ میں بعض ایسے تابعین تھے جن کے فتوے چلتے تھے، خود صحابہ رضوان ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے۔ دور صحابہ میں تابعین کے فتوے جاری ہوتے تھے، تو وسعت ان کے پاس زیادہ تھی، مگر عمق ان کے پاس، گہرائی ان کے پاس تھی، اس لیے کہ ان میں کثرت عمل تھا، تقوی تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو گہرائی عطا فرما دی تھی۔ تاہم دیکھا یہ گیا ہے کہ حسن طلب جتنی ہو تو زیادت فی العلم اتنی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ زیادت فی العلم جو ہے نا، زدنی علما، اس کا تعلق حسن طلب کے ساتھ ہے۔ اور حسن طلب ہوگا تو انسان مجاہدہ بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا، تقوی بھی اختیار کرے گا، ہر طرح سے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ پیاس اگر لگی ہوئی ہو تو پانی کا ڈھونڈنا تو مشکل کام نہیں ہوتا۔ پیاسا بندہ پانی کے پیچھے لگتا ہے، ڈھونڈ کے رہتا ہے۔ ایسے جب علم کی پیاس ہو تو انسان کو جہاں علم ملے پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اگر علم ثریا پر ملا کرتا تو اہل فارس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے ثریا پہ بھی پہنچ جاتے، تو یہ حسن طلب کہلاتا ہے۔